الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اسے نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، اس لیے کہ برائیوں کا انجام اور گناہ کا نتیجہ یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی سزا اور اس کے عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ہلاکت کے بعد یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ سن نہ سکیں۔ اس آیت سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک و برباد کیا، اس قوم کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کی جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اس سے تائب نہیں ہوتا ہے، تو تسلسل کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حق کی آواز سننے کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے اور وہ راہ راست پر نہیں آتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت میں اللہ رب العالمین کی سزا کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، بیع عینہ بیع کی ایک شکل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی سامان کسی سے متعین وقت کے لیے ادھار بیچے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس سے وہ سامان نقداً جو ہے اس سے معمولی قیمت پر خرید لے۔ چونکہ یہ بیع جو ہے سود کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے کھیتی باڑی مگن ہو جاؤ گے، اپنی توانائی دنیا کے مال و اسباب حاصل کرنے کے لیے صرف کرو گے، اپنے اوقات کا اکثر حصہ اسی میں لگاؤ گے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے گناہوں میں ملوث ہو کر کے، تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ اور یہ ذلت و رسوائی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے آؤ گے نہیں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے اور ذلت و رسوائی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کتاب الزہد میں کہ جب قبرص فتح ہوا تو صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوشے میں بیٹھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہیں۔ جبیر بن نفیر ان کے پاس گئے اور کہا، ما الذی یبکیک ھذا یوم اعز اللہ فیہ الاسلام اہلہ۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو فتح کر کے اور اسلامی حکومت کے ماتحت کر کے اسلام کو عزت بخشی ہے، مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور آپ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گناہ کا انجام سوچ کر کے رو رہا ہوں اور گناہ کا نتیجہ دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ یہ قوم جس کو ہم نے شکست دیا ہے اور اس علاقے کو جسے ہم نے فتح کیا ہے، یہ طاقت اور قوت میں ہم سے آگے تھے اور یہ زور آور تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی کی اور اس کی نافرمانی کی، گناہ میں ملوث ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو شکست دی اور انہیں ذلیل و خوار کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رکھے اور جب تک دنیا میں رکھے باعزت رکھے اور ذلت و رسوائی سے بچائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔